بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ترین عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اور وہ مقدس اوراق کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نوجوانی کی عمر میں آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ آپ نے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ لکھا ہوا کاغذ کا ایک ٹکڑا آپ نے دیکھا۔ آپ نے اس کاغذ کو زمین سے اٹھایا، انتہائی ادب اور احترام سے چوما، خوشبو لگانے کے بعد ایک بلند ترین مقام پر رکھ دیا۔ خواب میں ایک فرشتے کی زیارت ہوئی اور کسی ہاتف غیبی نے کہا کہ اے بشر، تم نے ہمارے نام کو خوشبو لگا کر معطر کیا ہے، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے نام کو معطر کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ آج بشر حافی فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور بانی جناب محترم محمد عرفان صاحب موجود ہیں، جو گزشتہ تقریباً 30 سالوں سے مقدس اوراق جو ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، اسکولز کی بچوں کی کاپیز ہیں، اخبارات کے تراشے ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ اپنے گھروں سے، مساجد سے، مدارس سے یا اپنے آفیسز سے آپ مقدس اوراق کے نام پر آپ باہر کسی کمپنی کو، کسی ادارے کو یا کسی باکس میں لے جا کر آپ ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو گزشتہ 30 برسوں سے ان مقدس اوراق کی حفاظت کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ محمد عرفان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اس حساس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ بہت آپ کا شکریہ۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو خود امام المؤدبین ہیں، ان کے نام سے یہ فاؤنڈیشن آپ کی مشہور ہے اور رجسٹرڈ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عرفان صاحب بہت پریسائسلی، بہت مختصر وقت میں ہم لوگوں میں کیونکہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو قرآن مجید کے اوراق ہیں یا مختلف مقدس ترین جو کتب کی پھٹے ہوئے یا شہید اوراق ہوتے ہیں، تو کیا لوگوں کی پریکٹسز ہیں؟ کس طرح سے جب لوگ سمندروں میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں، آپ وہاں سے کس حالت میں نکالتے ہیں؟ کیا آپ کا تجربہ ہے اس حوالے سے؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا قصور نہیں ہے اس میں، کیونکہ ممبر سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ مقدس ورق کہاں لے جائے، تو ایک ہی فتویٰ ہے کہ سمندر میں لے جا کے ڈال دے۔ نیٹی پل سے چونکہ نیچے سیوریج کا پورا پانی آ گیا ہے، گندا پانی آ گیا ہے، تو لوگ وہیں سے ڈالتے ہیں۔ کراچی میں کلفٹن جو ہے وہ ساحلی بیچ ہے، ہوکس میں جو ہے ساحلی پٹی ہے، سمندر کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم پورا گھوم پھر کے آئے تو نیٹی جیٹی کا پل سمندر ہے جہاں سے لوگ اوپر سے پھینکتے ہیں۔ تو پچھلے 3 سال پہلے، 4 سال پہلے ہم نے وہاں سے 1700 بورے انسانی فضلے کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کنڈیشن میں نکالے تھے۔ اور یہ آپ قرآن مجید کے نسخوں کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل۔ اچھا، جب ہم وہاں سے نکال کر لائے، میں اس موقع پہ پاکستان نیوی کا، کراچی پورٹ ٹرسٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ بغیر ان کے تعاون سے ہم وہاں سے یہ مقدس اوراق نہیں نکال سکتے تھے۔ تو وہاں سے ہم نکال کے لائے، تو المیہ آپ دیکھیں قرآن کریم جب ہم نے مرکز پہ لایا تو ہمارے جو پڑوس کے لوگ تھے 3-4 دن کے بعد وہ آ گئے کہ یار یہاں لے کر آ گئے، یار محلے میں بدبو ہو رہی ہے، یار ہم آپ کو کبھی منع نہیں کرتے۔ پھر میں نے جب ان کو یہ حقیقت بتائی تو وہ آنسوں سے رونے لگے۔ قرآن کریم کی یاد، اللہ اکبر۔ 1700 بورے۔ یعنی آپ کی اس بات سے ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ نیٹی جیٹی کے پل سے ان کو پھینکتے ہیں، تو یہ پھینکنا یہ بھی بے ادبی کا عمل ہے، اوپر سے اور پھر نعوذ باللہ من ذالک سیوریج کے پانی میں جہاں انسانی فضلہ اور گوبر وہاں موجود، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں سے آپ نے یہ اوراق اٹھائے۔ بالکل بالکل، وہاں سے اٹھائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پاکستان نیوی نے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ اس میں تعاون کیا، تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو ہمارے ہاں لوگ سمندر کے پانی میں لے جا کر یہ اوراق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساحلی علاقوں میں آ کر نعوذ باللہ یہ گندگی کے مقامات میں آ کر یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ محراب سے بھی اگر یہ میسج جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، عوام کو اگر بتایا جائے، دیکھیں عوام کو ہمیں بتانا ہوگا نا، آگاہی دینی پڑے گی۔ جب تک ہم آگاہی دیں گے نہیں، ان کو معلوم کیسے پتا چلے گا؟ آج میں اور آپ جو بیٹھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف آگاہی دینے کے لیے ان کو بتایا جائے۔ وہ تو بیچارے آتے ہیں، ہم جب یہ کام کر رہے تھے تو 2 میاں بھی بولے یار آپ ادھر کا منع کریں، ہم تو کورنگی سے آئے، بولا موٹر سائیکل پہ آئے، اب آپ منع کریں، بولا سر آپ ہمیں دے دیں۔ اچھا، ان کا ایک اور احسان ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کا کہ انہوں نے وہاں اس ریڈ زون میں ہمیں ایک باکس لگانے کی اجازت دی، تقریباً اس میں تقریباً 50-60 بورے آ سکتے ہیں، ایک بورڈ لگانے کی اجازت دی۔ اس سے کافی لوگوں میں فرق پڑا ہے، یعنی لوگ آتے ہیں اب ان کو واپس نہیں جانا پڑتا،
اب انہوں نے پڑھ لیا کہ مقدس سورہ ڈالنا عرفان بھائی، اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم ساری باتوں کا ذمہ حکومت اور حکومتی اداروں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو بحیثیت ایک مسلمان ہماری اپنی ہے، ہم یعنی عام طور پر اس ذمہ داری کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسری بات مجھے آپ بتائیں کہ مساجد میں بھی لوگ باکسز میں جا کر مقدس اوراق ڈالتے ہیں، بعض اوقات وہ اوور لوڈ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور کیا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں لوگ کہاں جا کے دیں؟ دیکھیں میرے گھر پہ ایک جمع دار آتا ہے، اس کو میں کچرا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہر بلڈنگ میں ہر محلے میں جمع دار آتا ہے، ہماری جو مائیں بہنیں بچوں کے کورس جمع کرتی ہیں، تھیلیاں بھر کے رکھتی ہیں۔ اب المیہ یہ ہو گیا ہے کہ مسجد والے لیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ ایک بہن کا فون آیا تھا، بولا بھائی میری مسجد والوں لینی آنی ہے، آپ گاڑی بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، ہم چندہ وغیرہ لیتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم نے ان کے لیے گاڑی بھیجی کیونکہ ان کا ایک شوق تھا، ہم نے ان کے لیے اسپیشل گاڑی بھیجی ایک شوپر کے لیے۔ تھوڑا سا شکوہ ہے مسجد والوں سے کہ جب مسجد کے اندر واش روم بن سکتے ہیں، استنجا خانے بن سکتے ہیں، امام صاحب کا مؤذن صاحب کا کمرہ بن سکتا ہے، نئے قرآن کریم جب مسجد کے اندر آتا ہے ہم چون کے ریک کے اندر رکھتے ہیں، پھر جب یہ ضعیف ہو جائیں، بچے جو قاعدہ پڑھتے ہیں وہ پرانے قاعدے جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ ہر مسجد کے باہر دروازے کے ساتھ ایک چبوترا بنا دیا جاتا ہے، اس چبوترے کے اندر مقدس اوراق رکھ دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز وغیرہ تصویریں دکھاؤں گا جن پہ کتے، بلیاں، چوہے باقاعدہ وہ بیٹھتے ہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قبروں پر لوگ چادریں چڑھا دیتے ہیں، کتبے لگائے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بڑی بے حرمتی ہوتی ہے قبرستان میں ان مقدس ترین ناموں کی، قرآنی آیات کی۔ ایک زمانے میں ایک صاحب جہاں کہیں کسی کو دفنایا جاتا تھا تو اعلان بھی کرتے تھے کہ بھائی یہ کتبے نہ لگاؤ، اس پہ قرآن کی آیات نہ لکھو۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ قبروں پر جو لوگ چادریں چڑھا رہے ہیں، قبروں کے کتبے لکھے جا رہے ہیں، چادر چڑھانا، کتبہ لکھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کیا اس کا ادب اور احترام لازم نہیں آ جاتا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں تو ہر طرح کے جانور اور درندے بھی گھوم رہے ہیں؟ بالکل، بہت بے ادبی ہوتی ہے۔ اچھا زیادہ کو مزارات کی چادروں کی بات کریں تو نہیں، میں اس وقت بات کر رہا ہوں قبرستان میں بھی لوگ باقاعدہ قبروں پر، عام قبروں پر بھی چادریں چڑھا دیتے ہیں۔ قبروں جو مزارات کی چادریں ہیں وہ تو سمجھ آتا ہے کہ مزارات میں ان کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن جب وہ چادریں اترتی ہیں اور اترنے کے بعد جب وہ تقسیم ہوتی ہیں لوگ گلوں میں ڈال دیتے ہیں، تبرک کے طور پر ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کا بھی اس طرح ادب اور احترام بجا نہیں لایا جاتا۔ اب دیکھیں نا، قرآن جب الٹا ہو کے گلے کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کا وضو بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، اب نیا ایک رواج چل گیا ہے، پہلے تو ہم مزارات پہ جو ہے نا مزارات کی چادریں دیکھتے تھے، اب یہ المیہ یہ ہے کہ قبرستانوں کے اندر لوگ جو ہے نا بطور تبرک مزار کی چادر لاتے ہیں اور عام قبروں میں چلا اور دیتے میں ہیں۔ آپ کو یہ ایویڈنس ثبوت دے سکتا ہوں، میرے پاس تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، کہ جن پہ ایک چادر تو ایسی ہے جس پہ کل شریف لکھا ہوا ہے، اس پہ کتا بیٹھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت یعنی اب یہ صاحب قبر کے لیے نیکی کا باعث بن رہا ہے یا اس کو تکلیف دینے کا باعث بن رہا ہے؟ بالکل، جس قرآن کو بغیر وہ ہاتھ ہم نہیں لگا سکتے، خود قرآن کریم میں ہے، تو یہ کس طرح یہ ممکن ہے؟ عرفان بھائی، ایک اور مسئلہ آپ مجھے بتائیں کہ مختلف ہم بازاروں میں، دروازوں پر، دیواروں پر جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ مختلف محفلوں، پروگرامز کے بینرز لگ رہے ہیں، پوسٹرز پرنٹ ہو کر پیسٹ کیے جا رہے ہیں، اسٹیکر لگا دیے جاتے ہیں، لوگ اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اور نعوذ باللہ جب لوگ اس کو کھرچ کر نکالتے ہیں تو کس قدر بے ادبی ہوتی ہے، یا اس کی اسٹکنس جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کی چپک ختم ہو جائے تو وہ اوراق ویسے ہی زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے مختلف لوگوں کو؟ اللہ کرے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، جی محفل تو ایک رات کی ہوتی ہے، جی، یہ بھی نہیں معلوم کہ قبول ہوگی یا مقبول ہوگی، ٹھیک ہے نا، مگر یہ احساس نہیں ہوتا ان لوگوں کو جس کنڈیشن میں یہ لوگ پوری کراچی میں اشتہارات لگاتے ہیں۔ لائنز ایریا میں ایک جگہ ہم گئے تھے، مقدس ورق جمع کر رہے تھے، تو ایک اوپر سے ایک گٹر کا پائپ آ رہا تھا، اس کے نیچے کچھ مذہبی اشتہار لگا ہوا تھا، کس تنظیم کا تھا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لگا ہوا تھا، اس میں ساری قرآنی آیتیں تھی اور وہ پیشاب اور پخانہ ہوتے سے آ رہا تھا۔ آپ یقین نہیں، جو ہم کھرچ رہے تھے نا اس کی چھوٹے چھوٹے ہوتے، تو یہ کیا طریقہ ہے یہ بھائی؟ اگر آپ کو پبلسٹی کرنی ہے تو سوشل میڈیا ہے، چلے آپ لگاتے بھی ہیں اشتہار، تو آپ جس طرح آپ نے لگایا اس طرح آپ اتار لیں، مگر ایسا تو کوئی نہیں کرتا پوری کراچی میں۔ ہم بول کے تھک گئے، بولتے ہیں تو بس ہم۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد پاک کے جلوس نکلتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ غباروں پر بھی کچھ اس طرح کی چیزیں پرنٹ کر دیتے ہیں، آپ نے بتایا کہ اس پر بین
جب میری گفتگو آپ سے ہو رہی تھی کہ بین بھی لگایا گیا، اور کیا آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی خوشی میں لوگ جلوس نکالتے ہیں، ایک برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کا ادب، نالین شریفین کا ادب، اس بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ جب جلوس ختم ہوتا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا آپ مناظرہ دیکھنے میں آئے ہیں؟ حضرت روتے ہیں، آپ یقین کریں، یہ کوئی ریکارڈنگ کے لیے نہیں رونا آ رہا، آپ نے جو گفتگو کی رونا آتا ہے. جب ہم صبح کے رات کو ہم جلوس میں دن میں نہیں جاتے، میری پوری ٹیم ہم لوگ رات کو 2 بجے نکلتے ہیں، ہم شوپر بڑے بڑے بھر کے لاتے جس پہ نالین پاک ہوتے، گنبد خضرا ہوتا ہے. تو اب بتائیں کس طرح ہم اس کو زمین سے، ایک نمائش شورنگ کے اوپر ایک اسٹیکر چپکا ہوا تھا، ٹرافک چل رہا تھا، ہم ٹرافک روک کے اس پہ پورا درود شریف لکھا ہوا تھا، وہ نکل نہیں رہا تھا، وہ اتنے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے ہم نے جو ہے نا وہاں سے نکالا. تو یہ المیہ ہے یہ. عرفان بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس اہم ترین موضوع کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ مقدس ترین اوراق کی جو پروڈکشن ہے، اس پروڈکشن کو کس طرح سے کم ترین کیا جائے. بعض اوقات ہم بلا سبب، جیسے آپ نے پوسٹرز اور بینر کی بات کی ہے، اسٹیکرز کا آپ نے ذکر کیا ہے، اسی طرح بعض اوقات ہم قرآن مجید میں جو اوراق پرنٹنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ہلکا پیپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ناقص مٹیریل ہونے کی وجہ سے بہت جلدی ہمارے پاس وہ شہیر ہو جاتے ہیں. 60 سے 70% صرف قرآن پاک ضعیف نکلتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں کم از کم قرآن کھول کر تو پڑھیں، اور اس کو اچھے انداز سے پڑھیں، تاکہ کم از کم نعوذ باللہ من ذالک بہت جلد یہ صورتحال پیدا نہ ہو. تو ایک تو پرابلم ہے مقدس اوراق کی پروڈکشن کا، دوسرا پرابلم ہے اس مسئلے سے متعلق جو آگہی اور شعور کی مہم ہے کہ لوگوں میں یہ حساسیت پیدا ہو سکے کہ یہ کس قدر اہم ترین مطلب ہے کہ بات ہے. آپ کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کاغذ کی تھیلیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ ذرا اس بارے میں کچھ آپ بتائیے. حضرت یہ وہ تھیلیاں ہیں کہ جس پہ جو ہے نا والے ذرا مجھے آپ پرچون والے، یہ دیکھیں، جی یہ دیکھیں، اس پہ یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اخبارات میں یا مختلف جگہوں پر جو قرآنی آیات پرنٹ ہوتی ہیں، اور بعد میں کس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک ان کی تھیلیاں بنا کر اس میں پکوڑے، سموسے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں نعوذ باللہ من ذالک فروخت ہو رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم دنیا کے دیگر ممالک کے بارے میں ہم قرآن مجید کی توہین اور اہانت کے حوالے سے احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بتائیں کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تسلسل کے ساتھ دیکھی جانے والی بے ادبی کے باعث ہمارے اندر سے اس کی حساسیت بھی ختم ہو گئی. میں عرفان بھائی آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ جب مختلف جگہوں پر، اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، بالخصوص اسلامک اسٹڈیز کے پیپرز ہوتے ہیں، میں ٹیچرز سے یہ گزارش کروں گا، پرنسپل سے یہ گزارش کروں گا، جو وہاں کی انتظامیہ ہے، کہ وہ نوٹ کریں کہ بچے، نعوذ باللہ اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اس بات کو توجہ سے سنیں کہ جب وہ اسٹوڈنٹس واش روم جانے کے بہانے چیٹنگ مٹیریل باہر نکالتے ہیں، نہ جانے جسم کے کن کن حصوں میں وہ قرآن مجید کی اوراق، احادیث مبارکہ چھپا کر لے جاتے ہیں، اور پیپر ختم ہونے کے بعد جب آپ واش رومز میں جا کر دیکھتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک واش روم کی نالیوں میں قرآن مجید کی اوراق، احادیث طیبہ کے صفحات نعوذ باللہ من ذالک وہ وہاں انہوں نے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر وہ چیٹنگ کے بعد پاس کر لیں. مجھے آپ بتائیں کہ یعنی یہ کون سی ڈگری ہے، یہ کون سی سند ہے، یہ کون سا علم ہے؟ اپنے بچوں کی اور اپنے اسٹوڈنٹس کی بے انتہا اس وقت تربیت کی ضرورت ہے، بالخصوص انہیں ادب سکھانے کی ضرورت ہے. عرفان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ بالخصوص، کیونکہ یہ خالص مذہبی نوعیت کا مسئلہ ہے، کیا آپ گزارش کرنا چاہیں گے حکومتی اداروں سے، علماء کرام سے، اور بالخصوص عوام الناس سے؟ دیکھیں، عوام بہت اچھی ہے ہماری. ہم جس محلے میں گلی سے جاتے ہیں نا، کہیں سے کوئی لیڈیز آواز دے رہی ہوگی، بھائی تھیلی ہم سے لے لو، دکاندار ہمیں دیتے ہیں. نہیں، وہ تو آپ کے محلے کے لوگ ہیں نا، وہ آپ کی وجہ سے ان میں حساسیت پیدا ہو گئی. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو جا کر نعوذ باللہ نیٹی جیٹی کے پل سے نیچے پھینک رہے ہیں ان اوراق کو؟ جن کو ہم نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ سمندر میں ڈالنا جائز. اویئرنیس کا پرابلم. دیکھیں، ممبر سے آواز اٹھانی ہوگی لوگوں کو. ہم ممبر جمعے میں دیکھیں، لوگ کافی پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. اگر ایک 5 سے 10 منٹ اس پہ گفتگو ہو جائے مقدس اوراق پہ،
آپ کے پروگرام کے توسط سے میں علماء کرام سے، حکومت سے تو بعد میں مدد مانگوں گا، علماء کرام ہماری مدد کریں. کیا مدد کریں کہ قرآن و حدیث کی کتابیں دیکھیں. قرآن کریم مسجد سے آتا ہے، حدیث کی کتابیں مدارس سے آتی ہیں. مدارس سے آتی ہیں. یہ آپ علماء کرام کی ہیں، ہماری نہیں ہے. ہم کام یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. ہم نوکر ہیں. پرنٹر جب پرنٹ نکالتا ہے، غلط پیپر نکل آیا تو وہ نعوذ باللہ ایک ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سے اوراق مختلف اداروں سے نکلتے ہیں. بالکل نکلتے ہیں، اور اس پہ ہم نے کام کیا. میں آرام باغ مسجد کے سامنے ہیں، وہاں ہم نے ایک بہت بڑا کمرہ بنایا ہے. مگر مجھے اس وقت علماء کرام کی مدد چاہیے کہ ہم کیا کریں. شرعی طور پر رہنمائی ایک کریں. ادارہ ہم سے لے رہا ہے. سمندر بند ہو چکا ہے، اس پہ پابندی لگ چکی ہے. کنویں ختم ہو چکے ہیں، زمینیں مہنگی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتے. مگر ہم کہاں لے کے جائیں؟ اب اس کا راستہ تو نکالنا ہوگا نا. آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے. اگر آج ہم منصب پہ ہیں، علماء کرام ہیں، تو اس کو کوئی راستہ دے دیں ہمیں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مالی تعاون کریں، آپ ہمارے ساتھ آگے بیٹھے، ہمیں نوکر بنا لیں، آپ ہمارے سرپرست بن جائیں، آپ وہیں بیٹھ کے صرف ہمیں آرڈر کریں. مگر ہمیں راستہ چاہیے ہوگا. تیسرا راستہ نہیں ہے. اس وقت ہم بہت پریشان ہیں. کوئی لیتا ہے، کوئی نہیں لیتا. اس کا حل تو دیکھیں علماء کرام دیں گے نا. ڈاکٹر صاحب کون دے گا اس کا حل؟ باقی راستے تو ہم بنا لیں گے. گاڑی نہیں ہے، ہم نے کہا اس سے بات کی، سوزوکی لے لی، اس سے یہ لے لیا. یہ اصل تو حل یہ ہے. یہ حجم بڑھتا ہی جا رہا ہے، حجم بڑھتا ہی جا رہا ہے. یعنی پہلے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کم ہو گیا. نہیں، یہ غلط فہمی بڑھ رہا ہے. روز کے 200 بورے ہمارا ٹرن اوور ہے، اور وہ ہم نے روک کے لیتے. عرفان بھائی، آپ کا بہت شکریہ. میں احباب اور متعلقین سے آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ فیڈرل منسٹری نے ریلیجیس افیئرس کے تحت اس پورے معاملے کو کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اوراق کو ڈی انک کرنے کے بعد اس کا پورا پروسیس ہے کہ کس مرحلے سے گزارنے کے بعد اسے ریسائیکل کیا جا سکتا ہے. لیکن یقینی طور پر جب اسے ریسائیکل کیا جائے تو یہ بہت ضروری امر ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس سے کوئی ایسی چیز نہ بنائی جائے، کسی ایسے امر میں اسے استعمال نہ کیا جائے کہ قرآن مجید سے نسبت ہونے کے بعد وہ اوراق یا جو اس کا مٹیریل بعد میں شریڈ کرنے کے بعد بنایا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی جوتوں کے ڈبوں میں یا کسی ایسی جگہ استعمال ہو جو قرآن مجید سے نسبت اور تعلق کے بعد اس کے شایان شان نہ ہو. کیونکہ ہم نسبتوں کا پاس رکھتے ہیں. وہ پتھر جو بیت الخلاء میں لگا ہوتا ہے وہاں آپ چپل پہنے بغیر نہیں جاتے، لیکن اگر وہی کمپنی اسی سنگ مرمر کو مسجد میں لگا دیتی ہے تو آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں جوتے اتار کر جاتے ہیں. تو یہ نسبتوں کی بات ہے. میں گزارش کروں گا کہ علماء کرام مسجد، ممبر اور محراب سے یہ آواز اٹھائیں. لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج یہ سوشل میڈیا کا پروگرام بھی اسی لیے ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ اس کی پروڈکشن پر آپ کم از کم کوشش کریں کہ یہ زیادہ نہ ہو سکے. اور اگر بالفرض اخبارات وغیرہ میں آپ کو بحالت مجبوری کوئی چیز پرنٹ کرنا بھی ہو تو کوشش کیجئے کہ بعد میں ان کو اپنے گھروں میں استری کے سٹینڈ کے نیچے نہ بچھائیں، الماری کے اندر نہ بچھائیں، اس سے شیشے کو صاف کرنے کا عمل نہ کریں. اور اگر آپ کسی جگہ ایسا کچھ کرنے بھی رکھتے ہیں تو کم از کم اس کو پڑھ تو لیں کہ اس پر نعوذ باللہ کیا لکھا ہوا ہے. بہت سے مقامات پر ریڈی پر بیٹھے ہوئے لوگ جو چیزوں کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں، جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، انہیں نہیں معلوم کہ اس پیپر پر کیا لکھا ہوا ہے، اور بعد میں پھر ہم اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جو گھروں میں بے برکتی ہو رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا، اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ گھروں میں نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید اور اللہ کے اسم اعظم کی نادانستہ طور پر ہم بے ادبی کر رہے ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد عرفان صاحب، ان کی پوری ٹیم اور وہ تمام لوگ پاکستان میں، وہ کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو یہ ادب سکھانے کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے. اس پر لیجسلیشن کی ضرورت ہے، قانون کے نفاذ کی ضرورت ہے، اور یقیناً علماء کرام سے جس طرح انہوں نے مدد طلب کی ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو شرعی نقطہ نظر ہے علماء کی طرف سے، اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل اور اس کی ہدایت کا ہمارے لیے آنا بہت ضروری ہے، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی نئی نسل کو ایک بہتر انداز سے کوئی بات پہنچا سکیں. بزرگوں نے کہا ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے. اگر ہم ادب کرنے لگیں ہر اس چیز کا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک ہے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان خراب دنوں کو بہتر ایام سے بدل سکتا ہے. تو جب تک شعار اسلام کی تعظیم کی جائے گی، توقیر کی جائے گی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
کہ اللہ تعالیٰ کا نام حضور علیہ السلام کا نام مبارک ہی شاعر اللہ میں سے ہیں، تو ان کی تعظیم کرنے سے دلوں کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ آنے والی کسی نشست میں علماء سے ہم چاہیں گے کہ بات کریں اور رہنمائی لیں کہ وہ بتائیں کہ اس کا شرعی حل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔